بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق ہمارے آج کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ سورہ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 852۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آمین کہتے وقت آواز کو بلند کیا جائے یا آواز کو پست رکھا جائے۔ تو اس کے متعلق ہم تھوڑی سی تفصیل کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ: تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، خفیہ، آہستہ آہستہ۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کو اس طرح پکارو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، نیک لوگوں سے قریب ہے۔ آمین ایک دعا ہے۔ دعا سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 میں 4 آداب کی تعلیم دی۔ سب سے پہلا ادب تضرع، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنا، جس میں بعض اوقات انسان کی آواز بے اختیار اور بے ساختہ بلند بھی ہو جاتی ہے، کبھی ہچکی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر تصنع یعنی بناوٹ کے ساتھ آواز بلند کی جائے، یعنی تضرع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف سے عاجزی، تضرع، گڑ گڑانا دعا میں شامل نہیں ہے، لیکن بناوٹ کے طور پر زوردار آواز سے دعا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور اس ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا ادب خفیہ، تضرعا و خفیہ، یعنی کہ دعا میں اپنے اختیار کی حد تک آواز کو آہستہ رکھا جائے، پست رکھا جائے، آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ تو اس کے حساب سے بھی اگر جان بوجھ کر تصنع کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ دعا میں آواز کو اونچا کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 3 خوف، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور جلال کا تصور اس سے دل سہما ہوا ہو۔ طمع یعنی اللہ تعالیٰ سے لینے میں اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند بنا کر ملنے کی پوری امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان آیات کی عملی تفسیر ملتی ہے، اور یہی سنت ہے۔ البتہ تعلیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ اذکار اور دعائیں کبھی کبھی بلند آواز سے سنا دیتے تھے۔ اہل علم میں سے کسی نے بھی اسے مستقل سنت نہیں سمجھا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 110۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، تم جیسے بھی پکارو، یہ اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اور تم اپنی نماز یا دعا میں بہت زیادہ اونچی آواز نہ کرو اور نہ ہی بہت زیادہ پست کرو، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ وابتغی بین ذلک سبیلا، یعنی کہ نہ تو زور لگا کے بہت زیادہ بلند آواز سے دعا کرو اور نہ ہی اتنی خفیہ، تو درمیانی اعتدال۔ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ انسان اتنی آواز سے دعا کرے کہ اپنے آواز اپنے منہ سے نکل کر اپنے کانوں تک چلی جائے، تو یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ اتنا خفیہ نہ بھی نہ ہو کہ ہونٹوں سے آواز نکلے ہی نہ، کہ خود انسان خود بھی اپنی آواز نہ سنے، تو بس اتنی آواز، اسے اعتدال کا راستہ کہا جائے گا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دعا سے متعلق نازل ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1002۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا دعا کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس سے بڑی گواہی اور کیا چاہیے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کا ادب سکھایا ہے کہ دعا میں نہ تو اتنی بلند آواز ہو اور نہ ہی اتنی پست کہ خود بھی نہ سن سکے، بس اعتدال کا راستہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس حوالے سے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تھے تو اپنی آواز کو آہستہ کر لیتے تھے کہ صرف پہلی صف تک آواز جاتی تھی، جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 853۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے، یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ سن لیتے تھے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قراءت ہوتی تھی اس کے بارے میں ہے کہ وہ آخری یعنی کہ نماز میں جتنے لوگ شامل ہوتے تھے سب تک آواز پہنچتی تھی، اور آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تب بھی جتنے حاضرین ہوتے سب تک آپ کی آواز پہنچتی تھی۔ آپ اتنا اعتدال رکھتے تھے قراءت میں اور خطبے میں کہ جتنے لوگ موجود ہوں سب تک آواز پہنچ جائے، لیکن آمین کہتے وقت آپ کی آواز صرف پہلی صف کے لوگ سنتے تھے۔ تو یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کے بعد آواز کو اتنا پست کر لیتے تھے۔ تو اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ولا الضالین آمین اتنا بھی سرگوشی کے ساتھ بھی کہہ دے تو ایک دو صفوں تک تو آواز چلی ہی جاتی ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ پہلی صف کے تک آپ کی آواز جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پورے ذخیرہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ بلند آواز سے آمین کہنے کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اس میں آگے جو الفاظ ہیں کہ پھر صحابہ کرام آمین کہتے تھے تو اس سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، اس پر محدثین نے بات کی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قراءت ہوتی ہے تو پھر آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہیں تو تضرع تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ سسکیاں آہیں ان لوگوں کی تو تھی کہ اللہ کا کلام شروع کرتے تھے تو آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ اب ایسے میں اگر آمین کہتے ہوئے ان کی آواز کچھ بلند ہو بھی جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، وہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تضرع جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا اپنی آواز پر کنٹرول نہیں رہتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ دعا کا پہلا ادب تو تضرع ہے، تسنع نہیں کہ یعنی کہ بنا کر خوب زور لگا کر کے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بے ساختہ انسان اللہ کا کلام سن رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، تو آمین کہتے وقت اگر آواز بلند ہو گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو ظاہر صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے تو ایسا سماں بند جاتا تھا، تو اس وقت یہ اس میں کچھ عجیب نہیں ہے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ لیکن ایک بات ہم اس میں سے یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہیں آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اکثر یا تو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں، یعنی کہ صحابہ یا تابعین انہی کا زمانہ تھا۔ تو آپ نے جو الفاظ یعنی کہ بیان ہے اس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ تھے اور یا تابعین، اس کے علاوہ تو اس وقت کوئی نہیں تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، یا صحابہ یا تابعین۔ اب جب صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تابعین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو سیدنا ابو ہریرہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں نے آمین نہیں کہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آمین نہیں کہی، لوگوں نے آمین کہی تھی، لیکن چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت والا منظر
وہ تضرع کی کیفیت پیدا ہو جانا، وہ دلوں میں رقت آ جانا، پھر آواز جو بے اختیار بلند ہو جانا، وہ نہیں رہا۔ اب کوئی اور قرات کر رہا ہے، تو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اب انہوں نے جب بعد میں کسی اور کے پیچھے پڑھی تو وہ نہیں ہوا، تو اب وہ تصنع کے ساتھ بلند آواز سے آمین نہیں کہتے تھے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں صحابہ نے ایک سنت چھوڑ دی ہو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا ہے۔ نہ صحابہ نے چھوڑا، نہ تابعین نے چھوڑا، صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے لیکن آہستہ کہتے تھے، زور لگا کے نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی کچھ نہ کچھ ضرور کہا کرو، کہ جب لوگ کہیں گے تو کچھ نہ کچھ دائیں بائیں محسوس ہوتا ہے کہ آمین کہیے، یعنی کہ زور سے نہ بھی کہو، اتنا تو ہو کہ کم از کم محسوس ہو، آواز کی کچھ سرسراہٹ محسوس ہو مسجدوں میں، تو اتنا تو کہنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو زور لگا کر، باقاعدہ نعرہ لگا کر آمین کہنا کہیں بھی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ہے۔ آمین کہنے کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے تو آواز پہلی صف تک جاتی تھی، صحابہ کرام کہتے تھے تو مسجد میں آواز گونجتی تھی، لیکن آپ کے بعد صحابہ اور تابعین ہی کا یہ واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین کو محسوس کیا کہ وہ اس طرح آمین کی آواز نہیں ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سنت نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ خفیہ والے پر عمل کرتے تھے کہ آمین آہستہ ہی کہنا ہے۔ تو جب کسی پر تضرع ہو، آہوزاری کر رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں، تو اس وقت اگر آمین کہتے ہو کسی کی آواز بلند ہو جائے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن باقاعدہ زور لگا کر کہنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے بھائی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، تو ہمیں اس سے کچھ نہیں، لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کی آیات بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی، تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ بھی کہ دعا کے بارے میں یہی ہے کہ آہستہ ہی پڑھی جائے۔ آیات بھی یہی کہتی ہیں کہ دعا میں ہمیشہ آواز کو آہستہ رکھا جائے، زیادہ زور میں آواز نہ کہی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اختلاف کرنا کسی سے مقصود نہیں ہے۔ اگر کسی کو میرے بات سے اختلاف ہو تو ان سے معذرت، ہم نے تو وہی بات کی جو حدیث میں لکھی ہوئی ہے یا جو آیات میں لکھی ہوئی ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔